إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، سورۃ البقرہ کی 3 آیات میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ آیت نمبر 183، 184، 185، 3 آیتیں۔ اور جیسے کہ آپ کو تلاوت سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ ان تینوں کا جو تعلق ہے وہ رمضان کے مہینے سے۔ اس سے قبل کہ میں ان آیات کی کچھ تشریح آپ کے سامنے عرض کروں، سب سے پہلی بات جو ذہن میں رکھنے کی ہے کہ آیت نمبر 185 میں 185 اس میں ذکر ہے رمضان کا، اور باقی ساری باتیں ایک جانب۔ آیت شروع ہو رہی ہے شہر رمضان اور ختم ہو رہی ہے لعلکم تشکرون۔ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ آیت کا آغاز کہاں سے؟ شہر رمضان سے۔ اختتام کہاں ہے؟ لعلکم تشکرون۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے مل جانے پر تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو سب سے پہلے تو اللہ کا شکر اس اعتبار سے ہم پہ واجب ہے کہ ایک مرتبہ پھر یہ شہر عظیم، اور یہ لفظ میں خود سے نہیں استعمال کر رہا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے، قد اظلکم شہر عظیم۔ لوگوں، تم پر یہ بڑا عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے۔ تو آیت کا آغاز رمضان کے ذکر سے اور اختتام لعلکم تشکرون، شکر ادا کرو اللہ کا، اللہ نے تمہیں یہ مہینہ عطا کر دیا ہے۔ کتنے ایسے لوگ تھے اپنے قرب و جوار میں، اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں، جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن آج موجود نہیں ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے، اس رمضان کو نہیں پا سکے۔ کل ابھی ہم نے ایک جنازہ پڑھا، بہت نیک آدمی تھے، لیکن بہرحال یہ دیکھیے کہ اس سال کا رمضان اللہ نے ان کے لیے نہیں لکھا ہوتا۔ اللہ اکبر! اور اس کی کتنی اہمیت ہے اور اس کا شکر کس قدر ادا کرنا چاہیے۔
میں حیران ہو گیا وہ روایت پڑھ کے کہ دو دوست تھے، اکٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اکٹھے کلمہ پڑھا، ایمان لے آئے، اکٹھے نیکیاں کرنا شروع کر دی۔ دونوں میں سے ایک دوست جو تھے وہ شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں جنگ کرتے، دوسرے غازی ہوئے۔ اسلام کی خوبصورتی تو یہی ہے نا، موت مل گئی تو بھی کامیابی ہے، زندہ رہے تو بھی کامیابی۔ تو دوسرے صحابی جو ہیں وہ زندہ تھے، غازی ہوئے۔ 1 سال گزر گیا، 1 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ وہی بات سمجھ آ رہی؟ ایک وہ تھے جو کہ شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں، دوسرے غازی ہوئے، 1 سال مزید زندہ رہے، اور پھر 1 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا، شہادت کی موت نہیں، انتقال ہوا۔ ایک تیسرے صحابی نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ وہ جو 1 سال بعد انتقال کر لینے والے تھے وہ تیزی سے جنت میں داخل ہو گئے اور ان کا درجہ بھی اونچا ہو گیا۔ یہ صحابی بڑے پریشان ہوئے۔ تیسرے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان دونوں کو ہمیشہ ایک ساتھ دیکھا، یہ ایک ساتھ کلمہ پڑھنے آئے، یہ ساتھ ایمان لائے، یہ ساتھ نیکیاں کرتے تھے، وہ ایک کو شہادت کا درجہ مل گیا تو ہمارا گمان تو یہ تھا کہ جنت میں پہلے جائے گا اور جنت میں درجہ بھی اونچا پائے گا۔ یہ جو دوسرے تھے ساتھی، یہ 1 سال بعد انتقال کر گئے، گویا کہ طبعی وفات ہوئی اور شہادت کی موت بھی نہیں پائی، لیکن اس کے باوجود بھی ذرا تیزی سے جنت میں داخل ہوتے ہوئے دکھائی دیے خواب میں، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں اتنی عجیب کیا بات ہے؟ کیا اس نے 1 سال کی نمازیں اپنے اس دوست سے زیادہ نہیں پڑھی؟ کیا اس نے 1 سال کی عبادتیں اپنے اس دوست سے زیادہ نہیں کی؟ اگر اللہ نے لمبی عمر عطا فرمائی تھی تو اللہ نے نیکیوں کا جذبہ اور اس کی توفیق بھی تو زیادہ عطا کی۔ اور تیسرا جملہ جو حضور نے بولا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑا قیمتی جملہ ہے۔ فرمایا اگر تم نے اس کے دوست کو اس سے پہلے جنت میں جاتے دیکھا تو تمہیں حیرانی کیوں ہوئی، حالانکہ اس کے دوست کو اس سے 1 رمضان زیادہ عطا کیا گیا تھا۔ اس کی زندگی میں 1 رمضان زیادہ ہے، اس رمضان میں اس نے کتنی عبادتیں کی ہوں گی، اس کے روزوں کا اجر اس کو ملا ہوگا، اس کی تراویح کا اجر اس کو ملا ہوگا، اس کی تہجد کا اجر اس کو ملا ہوگا، اس کی قیام اللیل کا اجر اس کو ملا ہوگا، اس کی تلاوت کا اجر اس کو ملا ہوگا۔ اللہ نے اس کو رمضان عطا فرمایا، 1 رمضان اس کی زندگی میں اللہ نے زیادہ عطا فرما دیا ہے دوسرے کی نسبت، تو اس نے اس کے درجے کو بلند کر دیا۔ اتنی اہمیت ہے اس مہینے کی، تو اس پر اللہ کا شکر ہم پر واجب ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ کے اس شکر سے ہم آغاز کر لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ سمجھیے کہ آیت نمبر 183 اور 184 اس میں رمضان کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ 3 آیتیں پڑھی ہیں نا میں نے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 183، 184 اور 185۔ پہلی 2 آیتوں میں رمضان کا ذکر نہیں ہے، صرف روزے کا ذکر ہے، اور روزے رمضان المبارک سے پہلے بھی رکھے جاتے تھے۔ رمضان کب فرض ہوا ہے؟ 2 ہجری میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، پہلا سال ہے، محرم آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا آج 10 محرم ہے، تم نے آج روزہ رکھا ہے، کاہے کو رکھا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پچھلی شریعتوں میں روزہ موجود تھا، تم نے روزہ رکھا کاہے کو؟ انہوں نے کہا کہ آج کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی، ان کی قوم کو، ہم اس کے شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ پر ہمارا حق تمہارے حق کی نسبت زیادہ ہے۔
لہٰذا ہم بھی شکرانے کا روزہ رکھیں گے، لیکن تم سے مشابہت نہ ہو جائے تو ایک نہیں رکھیں گے بلکہ دو رکھیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ روزہ تو پہلے موجود ہے، اس کا کانسیپٹ بھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو اللہ نے تم پر روزے فرض کر دیے۔ اچھا، یہاں اس لفظ سیام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سیام جمع ہے اور اس کے لیے لفظ ہے صوم، روزہ۔ ہم عام طور پر اس کا ترجمہ ایسے ہی کرتے ہیں، عرب اس سے خوب واقف تھے اس لفظ کا مطلب کیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 7 حوالہ دیا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم میں باقی عبادات کے لیے پچھلی امتوں کا حوالہ آپ کو نہیں ملے گا الا ماشاءاللہ۔ مثال کے طور پر کبھی قرآن مجید نے نہیں کہا سجدہ کرو جیسے کہ تم سے پہلے لوگ سجدہ کیا کرتے تھے، کہا ہے؟ نہیں کہا۔ رکوع کرو جیسے کہ تم سے پچھلی شریعتوں میں لوگ رکوع کیا کرتے تھے، ہے کہیں؟ نہیں ہے۔ عرب کے لوگوں سے زیادہ طواف کو کون جانتا ہوگا؟ جانتے تھے نا؟ لیکن قرآن مجید میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ویسے طواف کرو جیسے پہلے لوگ طواف کیا کرتے تھے، ویسے حج اور عمرہ کرو جیسے پہلے لوگ حج اور عمرہ کیا کرتے، نہیں۔ اس لیے کہ ان لوگوں نے اس میں بہت ساری کثافتیں اور گندگیاں بھی شامل کر لی تھی، شرک شامل کر لی۔ لیکن روزے کی جب بات آئی ہے، چونکہ یہ ایک مشقت والی شے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مثال اس کے لیے بیان فرمائی ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہ عبادت جو ہے نا، یہ کوئی نئی شے نہیں ہے، یہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ فرض کر دی گئی تھی، پچھلی شریعتوں میں بھی موجود تھی۔ عرب خوب سمجھتے تھے کہ روزہ کیا ہے۔ یہ صوم کا لفظ جو ہے نا عرب کے لیے نیا نہیں تھا۔ میں ہمیشہ اس موضوع کو اس لیے دہراتا ہوں کہ یہ تازہ ہو جائے۔ عرب میں 2 سواریاں استعمال ہوتی تھی، ایک سواری گھوڑا اور دوسری سواری اونٹ۔ عرب اس کو خوب جانتے تھے کہ گھوڑا تیز رفتار جانور ہے، اونٹ اس کی نسبت بہت سست ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ان دونوں کے اندر ایک ایک خوبی اور خامی یہ بھی موجود ہے کہ گھوڑا تیز رفتار ہونے کے باوجود نازک مزاج ہے، اور اونٹ سست رفتار ہونے کے باوجود بہرحال نازک مزاج نہیں ہے، کئی کئی دن پیاسا رہتا ہے، پانی اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے، اور بھوکا پیاسا بھی کئی کئی دن صحرا کا سفر کر لیتا ہے۔ اسی لیے اس کو صحرائی جہاز کہا جاتا تھا۔ گرم تپتی ہوئی ریت پر گھوڑا تو پیر نہ دھرے جی، اس کے تو نخرے ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ذرا گھوڑے کے زیادہ نخرے اٹھاتے ہیں، آپ نے دیکھنا ہو تو جا کے ان کو بھی دیکھ لیا کریں کتنے نخرے اٹھاتے ہیں۔ تو گھوڑا بنیادی طور پر نازک مزاج جانور۔ تو عرب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اونٹ سست رفتار ہے، اس کو تیز تو نہیں کیا جا سکتا، اس کی سپیڈ وہ ہے جو نیچرل سپیڈ ہے جو اللہ رب العزت نے بنائی ہے، اس کی سپیڈ کو ایک حد سے زیادہ بڑھایا نہیں جا سکتا۔ اونٹ تیز بھاگتا ہے، آپ نے دیکھا ہے عرب میں اونٹوں کی ریسیں ہوتی ہیں، اس کے لیے اونٹوں کو باقاعدہ طور پہ تیار کیا جاتا ہے، لیکن ایک حد سے زیادہ آپ اسے تیز نہیں بھگا سکتے۔ اس کے برعکس گھوڑے کی سپیڈ کا مقابلہ اونٹ نہیں کر سکتا۔ ہاں، گھوڑے کی نازک مزاجی کو کم کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ طویل اسفار کے لیے، لمبا سفر ہو، مشکل سفر ہو، بھوک پیاس والا سفر ہو، کئی کئی مہینے مستقل سفر ہو، تو اس کے لیے گھوڑے کو تیار کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ تیار کرنے کے لیے عرب یہ کرتے تھے کہ اعلیٰ نسل کے گھوڑے لیتے تھے، ان گھوڑوں کے کو صبح صبح کچھ کھلا پلا دیا کرتے تھے، پھر ایک چمڑے کا ٹکڑا لے کر ان کے منہ پہ باندھ دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تاکہ سارا دن وہ ادھر ادھر منہ نہ مار سکیں۔
اور سارا دن وہ چمڑے کا ٹکڑا ان کے منہ پہ بندھا رہتا تھا، شام تک وہ اسے اسی حالت میں رکھتے تھے اور پھر اس کو بعد میں کچھ کھلا پلا دیا کرتے تھے شام کے اوقات میں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ گھوڑے کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو، گھوڑے کو اس کی نازک مزاجی کو کم کیا جائے اور گھوڑے کو ذرا تیار کیا جائے لمبے سفر کے لیے، مشقت کے کاموں کے لیے، اس گھوڑے کو مضبوط کر دیا جائے۔ وہ جو چمڑے کا ٹکڑا اس گھوڑے کے منہ پہ باندھتے تھے نا، اسے عرب کہتے تھے یہ صوم ہے۔ یہ کیا ہے؟ صوم۔ اسی سے یہ لفظ صیام نکلا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک اپنی ساری اٹریکشنز، خواہشات، بھوک پیاس کے باوجود، جبکہ تمہارے پاس کھانے پینے کی ہر شے میسر ہو، تم نے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے، اس لیے کہ یہ تمہارے مالک کا حکم ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ متقی ہو جاؤ۔ اور یہ متقی انسان کیسے ہوتا ہے؟ آپ صبح اٹھے، آپ نے سحری کھا لی، اس کے بعد آپ سارا دن لوگوں کے سامنے بھوکے پیاسے ہیں، آپ کے چہرے سے کچھ مسکینیت بھی ٹپک رہی ہے، کمزوری کا احساس بھی آپ کے چہرے پر نظر آ رہا ہے، لوگوں کو یہی معلوم ہے کہ روزہ ہے، آپ اپنی زبان سے تذکرہ بھی کر رہے ہیں بھائی ذرا پیاس محسوس ہو رہی ہے، بھوک محسوس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ تنہا ہیں، اکیلے ہیں اور کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا، لوگوں کے سامنے آپ کا بھرم قائم ہے، لوگ آپ کو روزہ دار مان رہے ہیں، لیکن آپ چپکے سے اگر چند گھونٹ پانی کے پی لیں تو کوئی دیکھ رہا ہے کیا؟ آپ کا بھرم بھی قائم رہے گا، پیاس بھی بجھ جائے گی۔ کیا خیال؟ میں تو کئی سال پہلے سے اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں نا، کہ ایک آدمی لوگوں کے سامنے روزہ دار بھی ہے، نمازی بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، وضو کرنے کے لیے مسجد جاتا ہے، شدید گرمی کا روزہ ہے، وضو کرنے کے لیے تھوڑا سا پانی منہ میں ڈالتا ہے، اگر اس پانی کو کسی نے کوئی اس میئرمنٹ تو نہیں نہ لینی اس کی، اگر وہ پانی جو منہ میں ڈالتا ہے اس کا کچھ قطرے اس کے حلق سے نیچے اتار لے اور باقی باہر تھوک دے، تو کسی کو معلوم ہوگا کہ چند قطرے اس نے حلق سے نیچے اتارے ہیں؟ بڑی خاموشی سے وہ کلی کرنے کے بہانے کچھ نہ کچھ پانی پی سکتا ہے کہ نہیں پی سکتا؟ بھرم قائم رہے گا، لوگ نیک بھی سمجھتے رہیں گے، پردہ بھی رہے گا، تعریف بھی ہوتی رہے گی، اور پیاس بھی بجھتی رہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ لعلکم تتقون، لیکن پانی کا وہ ایک قطرہ بھی اپنے حلق سے نیچے گزارنے سے ڈرتا رہتا ہے، اس سے معلوم ہے کہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا شخص جو وضو کر رہا ہے نا مسجد میں، اسے بھی نہیں پتہ چل رہا کہ میں نے وہ قطرہ پانی کا حلق سے نیچے اتارا ہے، لیکن اسے احساس ہے کہ بہرحال کوئی نہیں دیکھ رہا تو بھی کوئی دیکھ رہا ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ لہٰذا یہ اللہ کا خوف ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے، یہ اللہ کے دیکھنے کی پرواہ ہے جو اسے اپنے روزے کو قائم رکھنے کی ترغیب دیتی ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اور بہرحال اب تو روزے بڑے آسان ہو گئے، ورنہ جب شدید گرمیوں کے روزے ہوا کرتے تھے تو میں اس وقت عرض کرتا تھا کہ اگر آپ وظائف پہ یقین رکھتے ہیں، میں ویسے وظائف والا ہوں نہیں، لیکن اگر آپ وظائف پہ یقین رکھتے ہیں نا، تو جب شدت والے روزے بھی ہوں، بعض حضرات آ کے سوال پوچھتے تھے کہ جناب میں تو مزدور آدمی ہوں، بڑی مشقت ہوتی ہے، سارا دن روزہ رکھا نہیں جاتا، بڑی مشکل ہو جاتی، تو کیا کروں؟ روزے چھوڑ سکتا ہوں؟ تو میں صرف ایک وظیفہ بتا دیا کرتا تھا، اور اب بھی وہی وظیفہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ بھائی یہ دو لفظ قرآن کے بڑے اہم ہیں۔ جب روزہ آپ کو مشکل لگے، جب رات جاگ کر قیام کرنا آپ کو مشکل معلوم ہو، جب تراویح آپ کو مشقت والی لگنے لگے، جب دورہ ترجمہ قرآن آپ کو لگنے لگے کہ اس میں نیند پوری نہیں ہوگی اور بڑی مشکل والا معاملہ ہے، تو یہ دو لفظ قرآن کے یاد کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، ایام معدودات، یہ رمضان گزر جانا ہے،
اور پتہ نہیں پھر ہماری زندگیوں میں واپس آنا ہے کہ نہیں آنا، ہمیں نہیں معلوم۔ ان دو الفاظ کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ کا جی چاہے گا کہ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ میں قیمتی بنا لوں، ایک ایک لمحہ۔ یہ ایام معدودات کا وظیفہ اگر آپ نے اختیار کر لیا نا رمضان میں پڑھنا، اور اس کو آپ دہراتے گئے اپنے ذہن میں کہ یہ گنتی کے چند دن ہے، تو یقین مانے پہلے کیفیت یہ ہوتی تھی کہ یہ 1.5 2 3 گھنٹے سونے کے صرف ملتے ہیں، تو یہ تو بھائی اس میں نیند کیسے پوری ہوگی۔ اب آپ کو وہ 1.5 2 گھنٹے چبھنا شروع ہو جائیں گے کہ کاش ان 2 گھنٹوں میں بھی سونے کی بجائے میں اور کوئی قرآن کی خدمت کر لوں۔ یہ تو وقت ہی بڑا محدود ہے اور یہ گزر جانا ہے، میں اس وقت کو سونے میں لگا دوں۔ یقین کیجئے میرا جی چاہتا ہے کہ میں جب رات کو دورہ ترجمہ قرآن سے واپس جاتا ہوں تو کئی جگہوں پر مجھے رونق نظر آتی ہے، لائٹس جل رہی ہیں، وہ کیا اس کو انگریزی میں کہتے ہیں فلڈ لائٹس لگی ہوئی ہیں، اور جناب شور مچ رہا ہے، اور قریب جانے پہ معلوم ہوتا ہے کرکٹ چل رہی ہے۔ رات 2 2:30 بجے کے قریب واپسی ہوتی ہے دورہ قرآن سے، تو شور و غوغا مچا ہوا ہے، کرکٹ چل رہی ہے اور سب ہو رہا ہے، اور خیال یہ ہوتا ہے کہ کاش ان کو کوئی سمجھا دے۔ اللہ ان سے کہہ رہا ہے ایام معدودات، ان گنتی کے چند لمحوں کو ان کاموں میں ضائع مت کرو۔ کرکٹ چل رہی ہے، فلمیں چل رہی ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، شطرنج کھیل رہے ہیں، بھائی یہ کتنے قیمتی لمحات ہیں، پتہ نہیں یہ دوبارہ آنے کہ نہیں آنے۔ ان لمحات کو ضائع نہ کریں۔ تو میں نے عرض کیا پہلی 2 آیات میں ذکر ہے کہے کا؟ روزے کا۔ جاگ رہے ہیں سب؟ کہے کا ذکر ہے؟ روزے کا ذکر۔ اسی لیے وہ خطبہ آپ کے ذہن میں ہو، میں ساتھ جوڑ دیتا ہوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس روایت کو آپ اپنے ذہن میں اس لیے رکھیے گا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفہ میں سے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان قریبی صحابہ میں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے بالکل قریب ریاض الجنہ میں سارا وقت گزارا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد تھے۔ اتنی سعادت ان کے لیے کافی تھی، وہ بھوکے رہتے تھے، پیاسے رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود اس پر خوش تھے کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست شاگرد ہونے کا اعزاز حاصل۔ کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا شعبان کے بالکل آخری روز، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، لوگو تم پر بہت عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے، شہر مبارک، بڑی برکتوں والا مہینہ، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے کی برکتیں یہ ہیں کہ اس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اگر ایک رات کی برکت یہ ہے، 1000 مہینے تقریباً 83 سال بنتے ہیں بھائی، کتنے؟ 83 سال، پتہ نہیں 83 سال ہماری زندگی بھی ہے کل کے نہیں۔ اگر اس مہینے کی ایک رات کی برکت یہ ہے کہ یہ 83 سال سے زیادہ افضل ہے، تو پورا مہینہ کتنی برکتوں والا ہوگا؟ پورے مہینے کی برکتیں کیا ہوں؟ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو تم پر فرض کر دیا ہے۔ میں کل ایک جگہ پہ خطاب کر رہا تھا، تو میں نے عرض کیا کہ بھائی آج سے 16-17 سال پہلے جب میں نے رمضان کا بیان کرنا شروع کیا تو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ مجھے روزے کی فرضیت پر بھی گفتگو کرنی پڑے گی۔ یہ تو امت مسلمہ کا ایک اسٹیبلش فیکٹ تھا نا کہ روزہ تو فرض ہے بھائی، اس میں تو کوئی دوسری رائے
ہے ہی نہیں، کبھی نہیں رہی امت میں۔ اب ایسے ایسے بدبخت آ گئے کہ جنہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے روزہ کوئی بات خیر۔ ایک اسکالر تو ایسے ہیں، پتہ نہیں اسکالر کا لفظ استعمال کرنا بھی ان کے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، وہ کہتے ہیں بھائی کوئی بات نہیں، رمضان کے روزے ہیں نا، تو رمضان کب آئے گا یہ تو اللہ نے نہیں بتایا، تو آپ اپنی سہولت سے پورے سال میں کسی مہینے کو بھی رمضان ڈکلیئر کر کے روزے رکھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ بڑا آسان کر دیا دین میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے تمہارے لیے رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا ہے بس۔ اب اس میں اگر کوئی چھٹی ہو سکتی ہے تو وہ چھٹی کاہے کی ہو سکتی ہے، وہ اللہ نے قرآن کریم میں خود بتا دیا ہے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، جو کوئی مریض ہو، او عَلَى سَفَرٍ، یا پھر سفر میں ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو اب یہ کیا کرے گا، اپنے روزوں کو بعد کے دنوں میں پورا کر لے گا۔ اور ہمارے فقہاء نے اس کی وضاحت کی ہے، اس کو سمجھ لیں۔ فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، جو کوئی مریض ہو، فرمایا شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے مرض کی شدت کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو۔ سمجھ آ رہی؟ سر درد پہ روزہ چھوڑا نہیں جا سکتا، ایسا مرض ہو جس کی شدت بڑھنے کا خدشہ ہو روزہ رکھنے سے، یا موت کا اندیشہ ہو، روزہ رکھیں گے تو موت بھی ہو سکتی، تو اس روزے میں چھٹی کا امکان ہے، ورنہ ہلکی پھلکی بیماری میں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ پھر فرمایا او علی سفر، تو فقہا کہتے ہیں کہ سفر بھی وہ جس میں روزہ رکھنا ممکن نہ رہے، اتنا شدت والا سفر ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، میں نے فیصل آباد سے کراچی جانا ہے، 2-2.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے، ادھر سے اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کے ایئرپورٹ جاؤں گا، ایئرپورٹ میں اے سی والے جہاز میں یا ٹھنڈے میٹھے جہاز میں بیٹھوں گا اور وہاں سے 2 گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا اور پھر اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کر گھر روانہ ہو جاؤں گا، تو یہ وہ سفر نہیں ہے جس میں روزہ چھوڑنے کی تمہیں اجازت ہے، یہ وہ سفر نہیں ہے۔ سفر اس درجے کا کہ جس میں روزے کو برقرار رکھنا ممکن نہ رہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کے روزے تو اس قسم کے تھے رضوان اللہ علیہ اجمعین کہ فرماتے ہیں کہ جہاد کے سفر پہ نکلا کرتے تھے۔ یہ غزوہ بدر کب ہے؟ 17 رمضان کو ہے نا، تو بھائی جہاد کے سفر پہ نکلا کرتے تھے اور روزوں سے نکلتے تھے۔ اتنا شدید سفر، گرمی کا سفر، جہاد کا سفر، اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، کوئی ذاتی کام بھی نہیں ہے، تو کوشش کرتے تھے کہ روزہ رہ نہ جائے، اس لیے کہ ان کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا کہ رمضان المبارک کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو ساری زندگی کے نفلی روزے بھی اس ایک فرض روزے کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ یہاں لوگ بغیر کسی شرعی عذر کے روزے چھوڑ رہے ہیں، بغیر شرعی عذر کے۔ کرکٹ میچ ہے بھائی، ورلڈ کپ چل رہا ہے، پوری ٹیم نے روزہ چھوڑ دیا، یہ شرعی عذر ہے آپ کا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کسی ایسی بیماری میں مبتلا، اگر بیماری ہے یا خواتین کے مخصوص ایام کا مسئلہ ہے یا ایسی کیفیت ہے کہ جناب وہ کوئی سفر ایسا درپیش ہے، تو آپ کیا کریں گے، رمضان المبارک کے بعد اپنے روزوں کی کیا کریں گے بھائی، گنتی پوری کریں گے، قضا ادا کریں گے۔ اور اگر فرض کیجئے کہ اگر اس قسم کی بیماری ہے جس کا موت تک اس سے شفا ملنے کی امید باقی نہیں ہے، تو پھر اپنے روزوں کا فدیہ ادا کریں گے۔ اگر موت تک شفا ملنے کی امید نہیں ہے، اور اگر آپ نے فدیہ دے دیا اور موت سے پہلے شفا مل گئی تو پھر روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو روزہ ہر حال میں
فرض ہے، سوائے ان شرعی عذر کے جس کا ذکر یہاں پر آ گیا ہے۔ بھئی بات واضح ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین روزے رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں وہ عمل کروں اور سیدھا جنت میں چلا جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے رکھا کرو، روزے رکھا کرو، تمہارے لیے اس جیسا کوئی دوسرا عمل ہے ہی نہیں۔ اور پھر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد ابو امامہ کے گھر سے کبھی بھی دھواں اٹھتے ہوئے رمضان کے دنوں میں نہیں دیکھا۔ دھواں بھی نہیں، کھانے پکانے کا دھواں ہوتا ہے نا کہ مبادہ کسی کو گمان نہ جائے۔ اسی طرح ایک روایت جو میں اکثر عرض کرتا ہوں، ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ جب رمضان المبارک قریب آتا تھا تو ہم روئی اکٹھی کرتے تھے، اس روئی اکٹھی کر کے اس کو ہم کپڑے میں سی لیا کرتے تھے اور پھر اس کے چھوٹے چھوٹے کھلونے بناتے تھے۔ ہماری خواہش ہوتی تھی ہمارے گھر کا کوئی بچہ بھی روزے کے بغیر نہ ہو، تو ہم رمضان سے پہلے روئی کے کھلونے بنا لیا کرتے تھے۔ جب رمضان المبارک آتا تھا ہم بچوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے، اور جب وہ بھوک پیاس سے بیتاب ہوتے تھے تو ہم وہ کھلونے دے کر انہیں بہلا لیا کرتے تھے۔ گھر کا کوئی فرد بغیر روزے کے نہ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول تو یہ تھا، روزے کا اس قدر اہتمام فرمایا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، بلکہ ایک روایت آتی ہے کہ اتنے روزے رکھتے تھے کہ گمان ہوتا تھا کہ کہیں اس میں متواتر روزے فرض تو نہیں ہو گئے۔ لیکن جب شعبان کے آخری دن آیا کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کو ترک کر دیا کرتے تھے تاکہ پوری تازگی کے ساتھ، فریشنس کے ساتھ، قوت کے ساتھ جو ہے وہ رمضان کے اندر داخل ہوں اور رمضان کے روزے یہ ایسا بھی نہ ہو کہ شعبان اور رمضان میں فرق ہی محسوس نہ ہو رہا ہو، تو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی یہ ترتیب ہوا کرتی تھی۔ اب آتے ہیں آج کے موضوع کے دوسرے حصے کی طرف۔ یہ تو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو تم پر فرض کر دیا۔ اور دوسری بات فرمائی وَقِيَامُ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، اللہ نے اس مہینے میں راتوں کو قیام کرنا تمہارے لیے بہت پسند فرمایا ہے، فرض نہیں کیا، فرض نہیں۔ ہر طرح کے لوگ ہیں نا مسلمانوں میں، بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سب کے لیے شاید پوری رات کا قیام کرنا ممکن نہ رہے، لیکن بہرحال اللہ نے اس مہینے کی راتوں کا قیام تمہارے لیے پسند فرمایا۔ تو آپ دیکھیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی اپنی راتیں رمضان میں کیسے گزارا کرتے تھے۔ وقت مختصر ہے، میں صرف 2 روایتیں پڑھتا ہوں۔ پہلی روایت، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کے قیام کا ارادہ فرمایا۔ غالباً ایسا ہوگا کہ خیال ہوگا کہ میں دیکھوں کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کرتے میں بھی ویسے ہی کیا کروں۔ تو کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ پڑھی۔ میں نے سوچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیتیں بقرہ کی پڑھ کے رکوع کر دیں گے۔ کتنی آیتیں؟ 100 آیتیں۔ ہماری نماز میں، فرض نماز میں امام صاحب ایک آیت اوپر پڑھ دینا تو ایک آدھ بزرگ کھڑے ہو کے نماز کے فوراً بعد کہتے ہیں سامنے اور بھی بڑے کام ہو گئے۔ ایسا ہے کہ ہمیں اور بھی بڑے کام، اتنی طویل تلاوت کیوں کر رہے ہو بھائی، ہمیں اور کوئی کام نہیں، ابھی تو خبرنامہ دیکھنا تھا، تم نے اتنی لمبی عشاء پڑھا دی کہ خبرنامہ رہ گیا۔ تو یہ جو دنیا میں مسئلے چل رہے تھے تو ہم نے حل کرنے تھے نا، تم نے تلاوت لمبی کر دی۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے گمان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیتیں بقرہ کی پڑھیں گے اور کیا کریں گے؟ رکوع کر دیں گے۔
تو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورہ بقرہ پڑھی ایک رکعت میں، 2.5 پارے۔ میں نے سوچا بقرہ مکمل کر کے رکوع کر دیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران شروع کر دی، پھر سورہ آل عمران پوری پڑھی، پھر سورہ نساء پڑھی، پھر سورہ مائدہ پڑھی۔ کتنی طویل قرات ہوئی۔ میری طرف سے آپ 8 تراویح پڑھیں، 20 پڑھیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ نہ 8 پڑھ کے نہ 20 پڑھ کے میرے اور آپ کے پیروں میں آبلے نہیں پڑتے۔ ایسے ہی ہے نا، یہ پیروں میں آبلے پڑا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کا قیام کیا کرتے تھے۔ اور اگلا جملہ سناؤں آپ کو، اللہ ہماری نمازوں کو ایسی نمازیں بناتے ہیں۔ میں پرانی بات ہے، میں ایک مرتبہ کی نماز پڑھا رہا تھا، نماز پڑھاتے پڑھاتے نا رکوع سے پہلے رک گیا۔ مجھے آج تک وہ واقعہ یاد ہے، سورۃ القیامہ تھی اور آخری رکوع تھا۔ میں اکثر نمازوں میں اس کی تلاوت کرتا ہوں، فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولى۔ اس کا اختتام جو ہوتا ہے نا وہ ایک سوال پہ ہوتا ہے۔ بہرحال ایک سوال پہ اس کا اختتام ہوتا ہے، سورۃ القیامہ کی آخری آیت، کیا اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ہم تمہیں دوبارہ بنا دیں؟ تو میں ذرا رک گیا، خاموش ہوا، پھر میں نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کیا، نماز ختم ہوئی تو ایک صاحب نے، نماز کے بعد ہم بیٹھے تو ایک صاحب نے ویسے ہی بالکل جولی سے انداز میں انہوں نے کہا کہ حضرت تسی تے اج بھول گئے سی۔ آپ تو آج بھول سکتے ہیں نا، ہم بھی بھول سکتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے، انسان ہے، نسیان متعلق ہے، تو اس کا مطلب ہے بھول تو سکتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں بھولا نہیں تھا، میں رک گیا تھا، اور رکا اس لیے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جب وہ سورہ قیامہ پڑھا کرتے تھے اور جب یہ سوال آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جواب دیا کرتے تھے باقاعدہ کہ یا اللہ بے شک آپ اس پر قادر ہیں کہ آپ ہمیں دوبارہ پیدا کر دیں۔ حضور جواب دیتے تھے۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت ایسی پڑھی کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرہ پڑھی، پھر آل عمران پڑھی، پھر نساء پڑھی، پھر مائدہ پڑھی، اور جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذاب والی آیت پڑھتے تھے تو اللہ سے پناہ مانگتے تھے رک کے، پھر جہاں جنت کی آیت پڑھتے تھے تو جنت کا سوال کرتے تھے، جب سوال والی آیت ہوتی تھی تو اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ تو یہ ساری ترتیب بھی اسی رکعت کے درمیان میں چل رہی ہے۔ کتنی لمبی رکعت ہو گئی، کتنا لمبا قیام ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور رکوع اتنا ہی لمبا تھا جتنا لمبا قیام تھا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور سجدہ اتنا ہی لمبا تھا جتنا لمبا قیام تھا۔ کہاں بات چلی ہوگی بھائی؟ آج لوگ کہتے ہیں وہ آپ فلاں بات کرتے ہیں، فلاں بزرگ کی عبادت ایسی تھی، تو یہ تو ہماری عقل میں سمجھ میں آتی نہیں۔ یہ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ اللہ لوگوں کو جن کا ارادہ ہوتا ہے نا عبادت کا، اللہ ان کے وقت میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ آپ صحیح بخاری کا نسخہ سامنے رکھ لیں اور اس صحیح بخاری کے اوپر ذرا غور کرنے کی، توجہ دینے کی کوشش کریں، آپ حیران ہو جائیں گے اتنی مختصر سی مدت میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک ایک روایت کے لیے کتنے سفر کیے ہیں اور پھر کتنی روایتیں اکٹھی کی، پھر ان پر کس درجے کی تحقیق کی۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے ہر روایت کو لکھنے سے پہلے روضہ رسول کے سامنے 2 رکعتیں استخارے کی پڑھ کے اسے صحیح بخاری میں لکھا ہے۔ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ کیسے ممکن ہے بھائی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کا جس سے کام لینا چاہے اللہ اس کے وقت میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں، اللہ اس سے کام لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت اس انداز میں ہوا کرتی تھی۔ دوسری روایت پڑھتا ہوں، ایک پڑھ دی دوسری پڑھ۔ دوسری روایت کے جو راوی ہے نا، وہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہماری ترتیب یوں بنائی کہ ہم عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے، پھر قیام اللیل کی ترتیب میں تراویح کی ترتیب شروع ہوتی تھی، اور 2 قاریوں کی ذمہ داری لگائی تھی حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک تو ابی بن کعب تھے، دوسرے غالباً عبداللہ بن عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں 2 قاریوں کی ذمہ داری لگائی، ان میں سے ہر ایک روزانہ 200 آیتیں پڑھتا تھا قرآن کی۔
اور یہ خوب سمجھ لیں کہ یہ ہمارے والی 200، یہ 200 کی سپیڈ سے نہیں ہے. 200 آیتیں ضرور ہیں لیکن 200 کی سپیڈ سے نہیں ہے. صحابہ کی قرات تھی نا بھائی، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ پھر ہم پوری رات اللہ کے قرآن کے ساتھ بسر کیا کرتے تھے، اور پھر ہم مسجد نبوی سے جب نکلتے تھے تو تیز قدموں سے چلا کرتے تھے کہ کہیں سحری کا وقت قضا نہ ہو جائے. عشاء کے لیے داخل ہوئے، نکلے کب؟ سحری کا وقت. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری رات اللہ کے قرآن کے ساتھ گزرا کرتے. اور یہ یاد رکھیں، یہ صرف قرآن کی تلاوت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ صحیح بخاری کی روایت ہے نا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہر رمضان میں آیا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا ایک دورہ کیا کرتے تھے. اور اس میں جو لفظ ہے میں آپ کے سامنے رکھ دوں، فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، قرآن کے درس و تدریس کی مجلس ہوتی تھی، قرآن کے سمجھنے سمجھانے کی بات ہوتی تھی، قرآن پڑھنے پڑھانے کی محفل ہوا کرتی تھی. کیا خوبصورت محفل ہوگی ویسے. اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور سامنے کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. اور پورے رمضان میں ایک قرآن کا دورہ مکمل ہوا کرتا تھا. اور پھر دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر یہ کہا ہے نا کہ یہ میری زندگی کا آخری سال ہے اور میں نے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، تو اس کی دلیل اللہ کے رسول نے کیا دی ہے، اس پہ ذرا غور کریں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا فاطمہ، ہر سال جبرائیل کے ساتھ میں قرآن کا ایک دورہ کرتا ہوں، اس سال جبرائیل نے میرے ساتھ 2 دورے کیے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ میری زندگی کا آخری سال ہے. 2 دورے کرنے کا مطلب یہ قرآن مکمل ہو گیا، اب اس میں کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں. پہلے 7 قراتوں پر پڑھنے کی اجازت تھی، وہ اجازت بھی ختم ہو گئی، اب صرف لغت قریش باقی رہے گی. 2 مرتبہ ریپیٹ کرا دیا ہے قرآن جبرائیل نے، اس کا مطلب ہے اب میری زندگی کا کیا ہے بھائی، آخری سال، اب رخصتی کا وقت قریب ہے. تو ساری رات اللہ کے قرآن کے ساتھ بسر ہوا کرتی تھی. یہ کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ رمضان کو جو سید الشہور بنایا گیا ہے، سارے مہینوں میں سردار مہینہ ہے یہ. میں کل بھی کہیں عرض کر رہا تھا، وہ آپ ذرا جملہ سنیں وہ کیسے. میں آپ میں سے کسی کا تعارف کرانا چاہوں، میں کہوں یہ فلاں صاحب ہے، یہ کاروبار کرتے ہیں، تو یہ اچھا تعارف ہے. یہ فلاں صاحب ہے جو کہیں ملازمت کرتے ہیں، اچھا تعارف ہی ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ فلاں صاحب ہے جو سچ بولتے ہیں، یہ فلاں صاحب ہے جو دیانتدار آدمی، یہ سارے اچھے تعارف ہیں کہ نہیں؟ لیکن میں اگر یہ کہوں کہ یہ فلاں صاحب ہے جو ہدایہ انسٹیٹیوٹ میں قرآن کے طالب علم ہے، تو تعارف پچھلے والا بھی ٹھیک تھا، مناسب تھا، لیکن اب کیسا تعارف ہوا؟ بہترین تعارف ہے کہ نہیں؟ میں بڑا عجیب کیفیت میں آتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جملہ ایسے ہو سکتا تھا، شہر رمضان الذی وجب علیہ الصیام. نہیں سمجھیں بات. کیا خیال ہے؟ رمضان آ گیا تو ہمارے ذہن میں رمضان کے ساتھ پہلی شے کیا آتی ہے؟ روزے. رمضان آ گیا، روزے رکھنے. اللہ تعالیٰ یہ تعارف کرا سکتے تھے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے روزوں کو واجب کر دیا. یہ صحیح تعارف تھا نا بھائی، صحیح تعارف تھا. اللہ نے یہ تعارف نہیں کرایا. اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ اکبر. یہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا. کیوں؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں، شعبان کا مہینہ اچھا مہینہ نہیں؟ بولے بھائی. تو شعبان کا ذکر بھی قرآن میں ہے. بولنے بھائی،
کہیں شعبان کا نام ہے قرآن میں؟ رجب کا، محرم کا؟ اللہ نے جہاں 4 حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا ہے وہاں بھی نام نہیں لیا کسی مہینے کا. لیا بھائی حج کا مہینہ، حج اتنی بڑی عبادت، ذوالحج کا ہے نہیں. میرے خیال بات سمجھ میں آ رہی. اس ایک مہینے کا اللہ نے نام لے کے ذکر کیا ہے. شہر رجب کہیں نہیں ہے، شہر شعبان کہیں نہیں ہے، شہر محرم یہ بھی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ شہر رمضان کون سا مہینہ؟ اللہ کو پتا تھا کہ کوئی کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ آپ نے باقی 11 مہینوں میں سے کسی کا نام نہیں لیا اور اس کا آپ نے نام لے کے قرآن میں ذکر کیا ہے. اتنی امپورٹنس، اتنی اہمیت یہ کیوں دی ہے آپ نے اس مہینے کو؟ تو اللہ نے ساتھ ہی وضاحت کر دی، الذی انزل فیہ القرآن، میں نے اس مہینے میں قرآن. بھائی کوئی بات سمجھ میں آ رہی؟ اس مہینے کی اہمیت کا اصل سبب کیا ہے؟ قرآن ہے. بلکہ اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں تھوڑا سا تو آسانی ہو جائے گی. یہ جو اس مہینے کے روزے رکھوانے کی ترتیب ہے نا، یہ بھی قرآن کے لیے ہے. نہیں سمجھ ایک بات، یہ کس لیے؟ قرآن کے لیے. اللہ. پچھلی شریعتوں میں روزہ کیسے ہوتا تھا جی؟ سحری اور افطاری ایک ہوا کرتی تھی. سحری اور افطاری ایک ہوتی تھی. آج ہمارے بچے، ہمارے نوجوان یہ سحری کیے بغیر سو جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا؟ اور پھر ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جناب جب سو کے اٹھیں تو روزے کی نیت ہو سکتی ہے بھائی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اور فرمائی ہے. فرمایا سحری کیا کرو اس لیے کہ تمہارے روزے میں اور پچھلوں کے روزے میں فرق ہی سحری ہے. بات سمجھ آ رہی؟ پہلے افطاری ہی سحری ہوتی تھی. اللہ کہتے تھے دن بھی بھوکے رہو رات بھی بھوکے، دن بھی پیاسے رہو رات بھی پیاسے رہو. یہی بات ہوتی تھی. اب اللہ نے ترتیب میرے اور آپ کے لیے مختلف کر دی. پچھلوں کو دن بھی بھوکا رکھا، توجہ ہے، پچھلوں کو دن بھی بھوکا رکھا رات بھی بھوکا رکھا، دن بھی پیاسا رکھا رات بھی پیاسا رکھا، کیونکہ ان کے پاس قرآن نہیں تھا. انجیل والوں کے پاس انجیل باقی نہیں رہی، زبور والوں کے پاس زبور باقی نہیں رہی، تورات والوں کے پاس تورات باقی نہیں رہی. اس لیے کہا کہ صبح بھی بھوکے رہو شام بھی بھوکے رہو. قرآن والوں کے پاس قرآن کو محفوظ کیا، فرمایا دن بھوکے رہو پیاسے رہو اور رات کو قرآن سے تمہاری پیاس بجھا دیتے ہیں. اس لیے روزے کو مختصر کیا. آپ اس آیت کو ذرا جوڑنے کی کوشش کریں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، میں نے دعویٰ کیا ہے تو دلیل دیتا ہوں. دعویٰ یہ کیا ہے کہ دن کا روزہ بھی اصل میں کس لیے ہے؟ قرآن کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تمہارے سے پہلوں پر فرض کر دیے، لعلکم تتقون، تاکہ کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ. صبح روزہ رکھو متقی بنو، شام تک صبح روزہ رکھو شام تک متقی بنو، پھر شام کو کیا کرو؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صبح متقی بنو گے تو شام کو اس کتاب سے آگے ہدایت لو گے. بھائی کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جہاں روزے کا ذکر ہے تو اس کا آؤٹ کم بتایا ہے تقویٰ، اور جہاں قرآن کا ذکر ہے وہاں اس کی ہدایت کی ابتدا بتائی ہے تقویٰ. تقویٰ ہوگی تو ہدایت حاصل کرو. لہذا صبح روزہ رکھ کے متقی بنوایا اور شام کو متقی بنوا کے قرآن کے سامنے پیش کیا تاکہ ہدایت آ جائے. ھدی للمتقین. بھئی کچھ بات سمجھ آ رہی؟
تو تعارف اللہ نے یوں کروایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس شے کے ساتھ قرآن منسوب ہو گیا، یا یوں کہیے کہ جو شے قرآن کے ساتھ منسوب ہو گئی برکت والی ہو گئی۔ کیا خیال ہے؟ بڑی بڑی راتیں ہیں، کسی رات کا ذکر قرآن میں ہے؟ کیوں ہے؟ پورے قرآن میں ایک رات کا ذکر ہے، کون سی رات ہے وہ؟ کیوں؟ یا اللہ آپ نے ایک سورت اس رات کے نام پہ لکھ دی، آپ نے اس سورت میں ذکر ہی صرف اس رات کا کیا، لیکن اللہ نے پہلی آیت میں سبب بتا دیا، انا انزلناہ، اللہ نے سبب بتا دیا کہ میں نے اس رات کی نسبت سے ایک سورت نازل کی ہے، اور اس رات کا ذکر قرآن میں کر دیا کیونکہ اس رات کی نسبت قرآن سے ہو گئی ہے، اس رات کی نسبت قرآن سے ہو گئی ہے، اس لیے یہ رات اتنی معتبر ہو گئی۔ جس شے کی یا جس شخص کی نسبت قرآن سے جڑ جائے اللہ اسے بابرکت بنا دیتے ہیں، اللہ اسے، اور قرآن کے لیے اللہ کسی عام شے کو، کسی عام جگہ کو، کسی عام شخص کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ پتہ نہیں کیا عجیب بات ہے، میں تو اس پہ حیران ہوں، حیران۔ مجھے کسی نے کہا دورہ ترجمہ قرآن میں یہ سینکڑوں لوگ آ جاتے ہیں، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ تو میں نے آگے سے جملے میں کہہ دیا یار یہ سینکڑوں ہزاروں آ جاتے ہیں لیکن لاکھوں وہ بھی تو ہیں جو نہیں آتے۔ تو اللہ نے بعد میں سمجھایا کہ نہیں بھائی ایسا جملہ نہیں کہنا، اس لیے نہیں کہنا کہ یہاں لوگ آتے نہیں ہیں، یہاں لوگ بلائے جاتے ہیں۔ جس نے کرکٹ کھیلنا ہے نا رمضان میں، اس کا مقدر کرکٹ ہی ہے۔ جس نے شطرنج کھیلنی ہے وہ شطرنج کھیلے گا، جس نے ورلڈ کپ دیکھنا ہے وہ ورلڈ کپ ہی دیکھے گا، جس نے سونا ہے وہ سوتا رہے گا۔ یہ ہر شخص کا مقدر کی بات ہے نہیں۔ اللہ کسی عام شے کو قرآن کے لیے پسند نہیں فرماتے۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اخبار ہے، میں مثال دیتا ہوں، اس اخبار کو آپ دیکھتے ہو خبریں لکھی ہوتی ہیں، آپ ادھر پھینکتے ہیں ادھر پھینکتے ہیں ادھر پھینکتے ہیں، ایک دم آپ کو کوئی توجہ دلاتا ہے، ارے بھائی اس پہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، آپ فوراً کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں بھائی؟ اٹھا لیتے ہیں، نہیں اٹھا لیتے؟ آپ اس ٹکڑے کو ایسے کر کے کاٹ لیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ایک ہی کاغذ تھا، ایک ہی سیاہی تھی، ایک ہی پرنٹنگ پریس سے چھپا تھا، ٹھیک ہے؟ اتنا سا حصہ آپ نے کاٹ کے جس پہ آیت قرآنی لکھی تھی اس کو کاٹ کے الگ کر لیا، باقی اخبار سے آپ اپنے شیشہ بھی صاف کر رہے ہیں، آپ اس سے زمین کی پوچا بھی لگا رہے ہیں، آپ اس کے اوپر پکوڑے بھی رکھ کے کھا رہے ہیں، آپ اس کو زمین پہ بھی پھینک، سارا کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اس پہ آپ کے صدر صاحب کا نام لکھا ہے، وزیر اعظم کا نام لکھا ہے، فلاں ڈمکانے کا نام لکھا ہے، کوئی پرواہ ہے؟ کوئی پرواہ نہیں ہے بھائی، اس پر نان ٹکی رکھ کے کھائے جا رہے ہیں صدر صاحب پہ، ایسے ہی ہے نا؟ لیکن اسی کاغذ، اسی سیاہی سے چھپنے والا وہ ٹکڑا جس پر اللہ کے قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی، آپ اسے الگ کر کے کسی اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، اسے چومتے بھی ہیں، اسے آنکھ سے بھی لگاتے ہیں، اسے اونچی جگہ پہ بھی رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کاغذ وہی، سیاہی وہی معتبر ہو گیا اس لیے کہ اس پر قرآن ہو گیا۔ قرآن جس شے کے ساتھ منسوب ہو جاتا ہے قرآن اسے معتبر کر دیتا ہے۔ اب وہ کاغذ نہیں رہا، اب وہ مصحف بن گیا ہے۔ یہ کاغذ ہے میرے ہاتھوں میں، میں اس کاغذ کو نیچے گرنے نہیں دوں گا، ایسا ہے کہ نہیں؟ میں اس کو چوموں گا، میں اس کو آنکھوں سے لگاؤں گا، میں اس کو اونچی جگہ پہ رکھوں گا، ایسا ہے؟ میں اس کو صاف ہاتھوں سے چھوؤں گا، میں اس کو گندے ہاتھ لگنے، بولو بھائی، نہیں دوں گا۔
کیونکہ اس کا حکم مجھے میرے رب نے دیا ہے اور میں اس پر اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ میری اور آپ کی نسبت اور ہمارا تعارف قرآن کے ذریعے سے فرما دے۔ قیامت کے دن اعمال نامے کھلنے سے پہلے، ترازو لگنے سے پہلے، دائیں بائیں پلڑے میں اعمال رکھے جانے سے پہلے میں تو صرف اتنی بات اللہ سے کہوں گا ہاتھ جوڑ کے، اللہ کریم آپ نے کہا تھا قرآن جس شے کے ساتھ منسوب ہو جائے اس شے کو معتبر کر دیتا ہے۔ قرآن کسی عام شہر میں، کسی لائل پور میں، کسی لاہور میں، کسی اسلام آباد میں نازل نہیں ہوا۔ قرآن دنیا کے ان 2 شہروں میں نازل ہوا جو دنیا کے سب سے معتبر شہر قرار پائے، مکہ اور مدینہ میں۔ قرآن کسی اور نبی پر نازل نہیں ہوا 1.25 لاکھ میں سے، اس نبی پر نازل ہوا جو نبیوں میں سب سے بہترین، اس مہینے میں نازل ہوا جو مہینوں میں سب سے بہترین، اس رات میں نازل ہوا جو راتوں میں سب سے بہترین۔ میرے اللہ تو نے کہا تھا جو قرآن سے منسوب ہو گیا معتبر ہو گیا۔ جس پر قرآن لکھا گیا وہ نیچے نہیں گر سکتا، جس پر قرآن لکھا گیا اس کو گندی چیزیں چھو نہیں سکتی۔ اللہ کریم تو نے کہا تھا اس صفحے پر قرآن لکھا گیا اس کو آگ میں جلایا نہیں جا سکتا۔ اعمال نامہ ایک طرف، ترازو ایک جانب، دونوں پلڑے ایک طرف، کرامن کاتبین ایک طرف۔ اللہ کریم ہماری نسبت قرآن کی نسبت تھی، آپ کی مہربانی ہے آپ ہمیں آگ میں نہ جلا دیجیے گا، ہمیں آپ قیامت کے روز گرنے سے محفوظ کر دیجیے گا۔ جس شے کی نسبت اللہ کے قرآن کے ساتھ ہوگی وہ شے معتبر ہوگی، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو، چاہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہو۔ میری کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل فرمایا، ھدی للناس کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس کے اندر واضح باتیں ہدایت کی بھی اور حق اور باطل میں فرق کرنے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ اتنی خوبصورت ترتیب ہے اللہ کی قسم قرآن کی، میں حیران ہو جاتا ہوں۔ اللہ نے رمضان کا ذکر کیا، پہلے کہا کہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا، پھر کہا کہ تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے تو کیا کرے، روزے رکھ لے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کا چاند نظر آئے گا، روزہ بعد میں رکھو گے، قرآن کے ساتھ قیام اللیل اور تراویح پہلے شروع ہو جائیں گے۔ کیا خوبصورت ترتیب ہے قرآن۔ جب آپ پہلا روزہ رکھیں گے تو تراویح میں پہلا پارہ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہوں گے۔ کیا خوبصورت ترتیب ہے آیت کریمہ۔ اور پھر آگے میرا رب فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر، میں قربان چلا جاؤں۔ کیا خوبصورت الفاظ۔ مجھے لگتا ہے روزہ رکھنا بڑا اوکھا کام ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہنا بڑا مشکل کام ہے، پھر اس کے بعد مولوی جینے نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں آ کے تراویحیں بھی پڑھو۔ تو سارا دن روزہ بھوکا پیاسا، اپنے دنیا کے کام ملازمت تجارت بھی ساتھ کرنی ہے اور بھوکے پیاسے بھی رہنا ہے، اور تھک ہار کے شام کو افطاری کر کے اور اس کے بعد پھر پہنچ جانا ہے تراویح پڑھنے کے لیے، پھر تراویح بھی پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب 8 پڑھوں یا 20 پڑھوں، پڑھنی تو اتنی ہے نا، وقت تو اتنے لگنا ہے، طوالت تو اتنی ہونی ہے، اور جب تراویح پڑھ لینی ہے تو پھر کچھ اور مولوی ہیں جو کہہ دیتے ہیں اب ادھر ہی بیٹھ جاؤ، اب یہاں سے بھی نہیں ہلنا، جتنا تراویح میں قرآن پڑھا ہے وہ اب بیٹھ کے دوبارہ ترجمہ قرآن میں بھی سننا ہے، تو اب رات 1 1:30 2 بجے تک جاگ کے یہ بھی کرنا پڑے گا۔ بھائی بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام، بہت مشکل کام۔ میرا رب کہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ یہ جو تمہیں مشکل لگتی ہے نا، یہ اللہ کے کھاتے میں کوئی مشکل ہے ہی نہیں، یہ آسانی آسانی ہے۔ دنیا کی تھوڑی سی مشکل برداشت کر لو گے نا تو اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ تمہارے لیے آسانیوں کے ارادے فرما لیتا ہے۔ اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتے، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا آپ کو دنیا میں کیا شے پسند ہے؟ کہا سخت گرمی کے روزے، سخت گرمی کے روزے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ رائے سمجھ نہیں آئی، گرمی کے روزے کون پسند کرتا ہے؟ ہم تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں روزے سردیوں میں آئے۔ حضرت آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں مجھے گرمی کے روزے پسند ہے؟ فرمایا مجھے یہاں کی گرمی اس کی نسبت وہاں کی گرمی سے خوف آتا ہے۔
کیا تم نے سورہ توبہ میں یہ آیت پڑھی نہیں ہے کہ جہنم کی گرمی دنیا کی گرمی سے زیادہ شدید ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ یہاں کی گرمی میں مشقت کر لیں گے تو وہاں کی گرمی میں اللہ آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، اللہ مشکل نہیں چاہتے تمہارے لیے۔ تو بھائی یہ ہے رمضان المبارک۔ تین باتیں میں نے عرض کی ہیں، تینوں کو دہرا دیتا ہوں۔ پہلی بات، رمضان المبارک کے آنے پر اور ہمیں مل جانے پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور ابھی بھی چند دن باقی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعا ہے اس کو پڑھتے رہیں۔ میں نے شروع میں آغاز میں پڑھی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، کہیں اس سے پہلے موت کا پروانہ نہ آ جائے، کہیں اس سے پہلے کوئی ایسی بیماری لاحق نہ ہو جائے کہ روزے رہ جائیں، کہیں اس سے پہلے کوئی ایسی کمزوری اور نقاہت اور ضعف کی کیفیت نہ ہو جائے کہ رات کو عبادت نہ کر سکے۔ اللہ کریم ہمیں ہمارے رمضان تک پہنچا دے، اور پھر رمضان مل جائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے، بڑی بڑی خوبصورت روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رمضان کا چاند دیکھنے کا خصوصی طور پر اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے بھائی؟ ہمیں تو رویت ہلال والے بتا دیتے ہیں، ہمارے ہاں تو چاند دیکھنے کا وہ رواج نہیں رہا نا، تو کہتے ہیں ہم چاند دیکھنے کا خصوصی طور پر اہتمام کرتے، اور کہتے ہیں جیسے رمضان کا چاند نظر آتا تھا تو ہم فوراً دعا کرتے تھے، اللہم احلہ بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ چلو یہ تو دعا ہوگی نا باقی، اور پھر 7 جملے خاص طور پر، اگر آپ کو پوری دعا یاد نہیں ہے تو چاند دیکھ کر یہ دعا ضرور پڑھا کریں، صحابہ کی سنت ہے، ربی و ربک اللہ، میرا رب بھی اللہ ہے، تیرا رب بھی اللہ۔ وہ جو چاند کی پرستش کرنے والے ہیں نا، وہ بھی چاند کو بغور دیکھا کرتے تھے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ چاند دیکھنے کے چکر میں ہمارے دل میں کوئی شرک والا جذبہ آ جائے۔ تو یہ یقین دلانا کہ میرا رب بھی اللہ اور چاند کا رب بھی اللہ، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم فوراً مسجدوں کی طرف روانہ ہو جایا کرتے تھے تاکہ عبادتیں، تو صحابہ تو سارا سال عبادتیں کرتے تھے ماشاءاللہ، لیکن رمضان میں وہ عبادتیں اور زیادہ ہو جاتی، پھر راتیں اللہ کے قرآن کے ساتھ گزرتی تھی، دن روزے میں گزرا کرتا تھا، تو یہ ترتیب ہوا کرتی تھی صحابہ کی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو بھائی دن کا روزہ اور رات کا قیام، سارا سال ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کھانا کھا لیا دوپہر کا، اب خیال ہے کہ رات کا مل جائے گا، رات کو کیا کھائیں گے، رات سونے لگے، رات کا کھانا پیٹ بھر کے کھایا، فکر پڑ گئی ہے کہ صبح ناشتے میں کیا کرنا ہے، گرمیاں ہیں تو کوئی ایئر کنڈیشن چاہیے، سردیاں ہیں تو ہیٹر کی ضرورت ہے۔ اب خیال یہ ہوا کہ اچھا بھائی اب رمضان کا مہینہ آ گیا، اب اپنے نفس کو جس کو تم نے پورا سال موٹا تازہ کر لیا نا، اب اس کو ذرا بریک لگاؤ، اب ذرا اس کو روکو، اب اس نفس کو ذرا کنٹرول کرو، اب اپنے جسم کی ضروریات اور خواہشات پر ذرا بند باندھو، کھانے کی چیزیں تمہارے سامنے ہوں گی، مشروبات تمہارے سامنے ہوں گے، سارا دن اپنے آپ کو روک کے رکھو تاکہ تمہارا نفس تمہارے کنٹرول میں آئے، اور پھر رات کو روح کی غذا کا اہتمام کرو، نفس کو کمزور کرو، روح کو طاقتور کرو اللہ کا قرآن سننے کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کو آپس میں جوڑا ہے۔ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، ایک حدیث آپ یہاں سے یاد کر کے جائیں گے انشاءاللہ، ایک حرف کا فرق ہے، 2 جملے حدیث مبارکہ میں اور ایک حرف کا فرق، ایک حرف فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ایمان و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اگلے جملے میں ایک حرف کا فرق، ساما کے صاد کو تبدیل کیا قاف سے، ومن قام رمضان، جس نے رمضان المبارک میں قیام کیا، ایمان و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ نے اس کے بھی پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور جس نے صیام و قیام دونوں کر لیے، اس کی تو موج نہیں لگی، 2 in 1 پیکج مل گیا اس کو، ایسا ہے کہ نہیں؟ مغفرت پکی ہوئی۔ تو دن کا روزہ اور رات کا قیام، یہ ترتیب ہے جو اللہ نے رمضان المبارک کی بتائی، جو اللہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو۔ رات کا قیام فرض نہیں کیا، بس یہ پسند فرما لیا کہ یہ ہونا چاہیے۔
تو رمضان میں سخاوت کا بھی اہتمام کریں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا بھی اہتمام کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص طور پہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ لیکن بہرحال رمضان کی راتوں کو اللہ کے قرآن کے ساتھ بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمارے استاد محترم رحمہ اللہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں عطا فرمائیں۔ انہوں نے خیال کیا کہ لوگ تراویح تو پڑھتے ہیں، لیکن تراویح میں پڑھے جانے والے قرآن کریم کو سمجھنے کی کیفیت نہیں آتی، بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے حفاظ کرام، بہت بڑی بات ہے بھائی، اس کو چھوٹا نہ سمجھا کریں۔ اگر ایک شخص قرآن کریم کا حافظ ہے اور یہ دنیا کا میں اللہ کا زندہ معجزہ ہے کہ وہ سارا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک مصلی پہ کھڑے ہو کے زبانی سناتا ہے، یہ معجزہ ہے بھائی، یہ عام بات نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک پریشان کن بات ہے کہ ہمارے حفاظ میں سے بھی اکثر کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں جو قرآن وہ پڑھ رہے ہیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ ایک صاحب سے میں نے پوچھا کہ بھائی یہ تراویح تو بڑی طویل ہو جاتی ہیں، آپ تھک نہیں جاتے؟ ہم تو تھک جاتے ہیں۔ تو آپ تھک نہیں جاتے کیا تراویح پڑھ کے؟ کہنے لگے بس تھکاوٹ ہوتی نہیں، طوالت کا احساس نہیں ہوتا، پہلے سورہ فاتحہ ہوتی ہے، پھر کوئی تلاوت شروع ہو جاتی ہے تراویح میں، تو وہ کیونکہ سمجھ تو آ نہیں رہی ہوتی، پھر ادھر ادھر کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، گمشدہ چیزیں ملنے لگتی ہیں، الجھے ہوئے مسئلے سلجھنے لگ جاتے ہیں، لہذا انہی سوچوں میں سوچتے سوچتے بس کب تراویح ختم ہوتی ہے معلوم ہی نہیں ہوتا۔ یہ اس لیے ہے کہ جو قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے ہمیں اس کی سمجھ آنی نہیں۔ تو ہمارے استاد محترم رحمہ اللہ نے اس ترتیب کا بر صغیر میں آغاز کیا کہ جو سنت ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم پور رمضان کی راتوں میں بیٹھ کر قرآن کی درس و تدریس کا معاملہ ہو، اس سنت کو دوبارہ ایسے زندہ کر دیا جائے، اور ایسے زندہ کیا جائے کہ تراویح کا اہتمام ہو اور تراویح میں قرآن کریم پڑھا جائے، اور پھر اس کے بعد لوگ بیٹھ جائیں، جن جن کے لیے جس قدر سہولت ہے وہ بیٹھیں، اور بیٹھنے کے بعد جتنا قرآن کریم تراویح میں پڑھا ہے اس قرآن کریم کے ترجمے اور تفسیر کی ترتیب ہو جائے۔ آپ کبھی اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے آس پاس کے لوگوں میں کبھی بیٹھیں، اپنے آپ سے سوال کر لیں، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے، معاشرے کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے پورے قرآن مجید کو الحمد سے لے کر والناس تک ناظرے کے ساتھ پڑھا ہوگا؟ تو آپ کو ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے، پڑھا ہوا ہے نا۔ لیکن کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوا ہے؟ اور کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن مجید کو تفسیر کے ساتھ پڑھا ہوا ہے؟ اور کتنا خوب یہ معاملہ ہو کہ صرف ایک مہینے کی مشقت کر کے آپ کو پورے قرآن مجید کے ترجمے میں سے گزرنے کا موقع مل جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ توفیق ہر سال عطا فرما دے، کیا ہی بات ہے بھائی، تو بونس ہو گیا نا۔ باقی 11 مہینوں میں شاید اس طرح سے ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی، سننے کی توفیق نہیں ہوتی، موقع نہیں ملتا، مصروفیات بہت زیادہ ہیں بھائی۔ لیکن اگر اس ایک مہینے میں پورے قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر میں سے گزر جائیں تو کیا خوب ہو گئی۔ تو اسی لیے اس سلسلے کا آغاز کیا گیا، اور آپ دیکھیں خیر کے سلسلے آپس میں ملٹیپلائی ہوتے جاتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم رحمہ اللہ نے اس کا آغاز کیا، اب اتنے ادارے اور افراد ہیں جو الحمدللہ اس ترتیب کو لے چکے ہیں، اور پوری دنیا میں لاکھوں لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں، الحمدللہ لاکھوں لوگ، اور سارا اجر و ثواب اس شخص کو جاتا ہے جس شخص نے اللہ کا نام لے کے اس سلسلے کو شروع کیا تھا۔ اور اس کی ترتیب اور اس کی برکت اتنی خوبصورت ہے، ہم نے لوگ تو جو باہر بیٹھا ہوا شخص ہے نا وہ تو کہتا ہے بڑی مشقت ہے بھائی، کہاں ساری ساری رات جاگ رہے ہیں، لیکن عجیب بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے اس قرآن کی برکت سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوتے دیکھی۔ رمضان شروع ہوا، حضرت صاحب بالکل صفا چٹ، اور رمضان ختم ہونے سے پہلے چہرے پہ داڑھی آ گئی۔ کوئی بہن ایسی ہے جن کا معاملہ یہ ہے کہ رمضان میں داخل ہوئی تو بالکل ہی پردہ وردہ کچھ نہیں تھا، لیکن جب رمضان مکمل ہوا تو اللہ نے پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ میں کہتا ہوں اصل عید تو یہ ہے، اصل عید یہ ہے۔ تو کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا حضرت عید کب ہوگی، تو وہ تو شاید سمجھا ہوگا رویت ہلال کمیٹی کے ممبر ہیں تو بتائیں گے کہ بھائی چاند فلاں تاریخ کو نظر آئے گا اور عید تب ہوگی، تو وہ کسی اور کیفیت میں تھے، کہنے لگے بیٹا عید تب ہوگی جب دید ہوگی،
عید تب ہوگی جب اللہ کی دید ہوگی، جب اللہ کو دیکھیں گے، جب اللہ اپنی رضامندی کا اعلان کرے. تو نئے کپڑوں سے عید نہیں ہے، نئے جوتوں سے عید نہیں ہے. عید تب ہے جب جہنم سے آزادی کا پروانہ مل چکا ہو، جب جنت میں داخلے کا حکم ہو چکا ہو، جب اللہ راضی ہو چکا ہو، جب اللہ کی طرف سے رضامندی کا پیغام آ چکا ہو. یہ اصل عید ہے. خوشی تو یہ ہے. جہنم کی زنجیروں میں جکڑا ہوا شخص نیا لباس پہن بھی لے تو اس کی عید کوئی نہیں. تو بھائی تہیہ کریں کہ اس رمضان المبارک کو انشاءاللہ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ عبادات میں گزاریں گے انشاءاللہ. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. اور صرف خود نہیں بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو، ایک شخص، صرف ایک آدمی، میں زیادہ باتیں نہیں کرتا، میں نہیں کہتا مجمع اکٹھے کریں، جس کو اللہ نے قرآن سکھانا ہے، پڑھانا ہے، وہ میرے آپ کے کہنے پر نہیں آنا، اسے اللہ نے خود پہنچا دینا. ہم نے ایسے لوگ دورہ ترجمہ قرآن میں دیکھے، سڑک پر سے گزر رہے تھے، گاڑیوں کا رش دیکھا، کہنے لگے، ہم نے کہا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اندر جا کے دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. اور گاڑیوں کا رش دیکھ کے ادھر کے اندر آئے، اور اندر آ کے وہیں بیٹھے تو وہیں کے ہو لیے. اللہ تو لے آتے. پر عمر ابن خطاب کا کوئی ارادہ تھوڑی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارادہ تو نہیں تھا، اللہ لانا چاہتے تھے، اللہ لے آئے. تو بھائی جس نے آنا ہے، جسے اللہ لانا چاہیں گے، جسے اللہ پسند فرمائیں گے، وہ آ جائے گا. لیکن صرف ایک بات سوچ لیں، جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اگر تمہاری وجہ سے ہدایت کے رستے پر آ گیا تو یہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. سرخ اونٹوں سے بہتر. میرے آپ میں سے کسی کے پاس 100 گاڑیاں ہیں؟ نہیں ہے. لیکن اگر فرض کریں کہ میرے اور آپ کی وجہ سے ایک آدمی اللہ کے رستے پر آ گیا، 100 مہنگی ترین گاڑیوں کی مالیت نکال لیں تو گویا آپ نے اتنا صدقہ اللہ کے رستے میں کر دیا. ایک آدمی، زیادہ نہیں کہہ رہا. ہر شخص اپنے ذہن میں کم از کم ایک شخص کا نام سوچ لے کہ میں نے اس کو اس مرتبہ دورہ قرآن میں لے کر آنا انشاءاللہ. بس ایک. اور آپ نتائج دیکھیں، دین ان کی زندگیوں میں چلنا شروع ہو جائے گا. ان کی اپنی زندگی کے سارے، آپ نے دعوت دی تھی، اس کے سارے نیک اعمال کو اللہ نے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا. اس کی اولاد میں دین چلا جا رہا ہے. آپ مر چکے، دنیا سے چلے گئے، اس کی اولاد نیکیاں کر رہی ہیں اور اجر سارا آپ کو مل رہا ہے. اس کے پوتے، پڑ پوتے، نواسے، پڑ نواسے جو ہے نا وہ نیکیاں کر رہے ہیں، اللہ اجر آپ کو عطا کر رہا ہے. اندازہ کریں بھائی کتنی بڑی بات ہے. تو کسی ایک شخص کو اس دفعہ طے کر لیں کہ ہم نے اپنے ساتھ خود بھی انشاءاللہ پورا دورہ ترجمہ قرآن سننا ہے، اور انشاءاللہ اپنے ساتھ ان لوگوں کو لے کر بھی آنا ہے. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ترتیب آپ کے سامنے یہاں موجود ہے. کوشش یہ کریں کہ اس ترتیب کو نوٹ کر لیں. ہمارے یہاں ذمہ دار حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، مظفر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور مطہر صاحب بیٹھے ہیں، اور یہ باقی سب حضرات، یہ سب ذمہ دار ہیں. آپ ان سب حضرات سے مل کر بھی کوئی تفصیل اس معاملے پوچھ لیں. بالکل یہاں سے قریب مدینہ مارکی ہے، اور یہاں پہ انشاءاللہ دورہ ترجمہ قرآن کا اہتمام ہوگا. ضرور شرکت فرمائیں. خواتین کا اہتمام بھی موجود ہے، تراویح کا اہتمام موجود ہے. آپ تراویح پڑھیں گے تو بہت اچھی بات ہے. اگر اپنی مقامی مساجد میں پڑھ کے تشریف لانا چاہ رہے ہیں تو پڑھ کے تشریف لے آئیں. لیکن بہرحال دورہ ترجمہ قرآن میں اس انداز سے شرکت کریں کہ تہیہ کر لیں الحمد سے لے کر والناس تک ایک آیت اور ایک لفظ بھی قرآن کا اس دفعہ ہم سے مس نہ ہونے پائے. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. تو اسی ترتیب کے ساتھ، اور انشاءاللہ یہ ہمارا اس سال 10واں دورہ ترجمہ قرآن ہوگا اس علاقے میں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شرکت کی بھرپور توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دیں کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑنے والے بنیں، ہم صاحب نسبت بن جائیں، ہماری ترتیب قرآنی ہو جائے، ہماری زندگیاں قرآنی زندگیاں ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کی، منسوب ہونے کی یوں توفیق عطا فرما دے. میں ہمیشہ یہ دعا کرنے کی درخواست آپ سے کرتا ہوں کہ 2 جملے میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے پر ادا ہو جائیں، اور وہ یہ کہ جب میرا جنازہ رکھا ہو اور کوئی قریب سے کوئی ایسا شخص جو مجھ سے متعارف نہ ہو، نہ اسے میرا علم ہو، نہ میرا نام پتا ہو، نہ میری پی ایچ ڈی کی ڈگری جانتا ہو، صرف اتنا پوچھے کہ مرنے والا کون تھا، تو کوئی بتانے والا بتائے کہ یہ وہ تھا جو اللہ کا قرآن پڑھایا کرتا تھا، صحابہ کی عظمت کے گیت گایا کرتا تھا. بس
اگر یہ میرا تعارف ہو گیا اور کوئی 2 4 5 10 لوگوں نے اس کی میرے جنازے پہ گواہی دے دی تو انشاءاللہ اللہ مجھے بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے. یہ تعارف اللہ ہمارا بنا دے, یہ تعارف اللہ ہمارا بنا. بس تو کوشش یہ کریں کہ رمضان المبارک کو بھرپور طریقے سے گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بس اسی پر انشاءاللہ اختتام ہم کرتے ہیں. رمضان المبارک یعنی غالباً پہلا روزہ انشاءاللہ 19 فروری کو, تو دورہ ترجمہ قرآن کا آغاز انشاءاللہ 18 فروری کی رات سے انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے, خود بھی تشریف لائیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ رمضان المبارک میں اپنی مغفرت کرانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.